بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی صاحب کرامت ولی اور بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کرامات سے نواز رکھا تھا۔ حضرت شیخ ابوالحسن علی کرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں اور شیخ علی بن ابو نصر ہیتی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھے کہ ابو غالب فضل اللہ نامی تاجر آیا اور کہنے لگا کہ حضور، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ نے دعوت کو قبول فرمایا اور کھچر پر سوار ہو کر ابو غالب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں بغداد کے کثیر التعداد علماء اور مشائخ موجود تھے۔ ابو غالب نے دسترخوان بچھایا اور قسم قسم کے کھانے رکھے اور ایک بہت بڑا مٹکا بھی ساتھ لا کر رکھ دیا۔ محبوب سبحانی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آپ کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے حاضرین پر سکوت کا عالم طاری تھا۔ آپ نے شیخ علی کو اشارہ فرمایا کہ اس مٹکے کو لا کر میرے پاس رکھ دو، اور ساتھ ہی مٹکے کو کھولنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک مفلوج الحال مادرزاد نابینا لڑکا ہے۔ آپ نے لڑکے سے فرمایا کہ تو اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر اٹھ کھڑا ہو جا۔ اسی وقت لڑکا بینا اور تندرست ہو کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر حاضرین عالم اضطراب میں ڈوب گئے اور چاروں طرف اس کا شور برپا ہو گیا۔ پھر آپ بغیر کھانا کھائے واپس تشریف لے آئے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، روافظ کی ایک جماعت آپ کی مجلس میں بند ٹوکرے لائی اور آپ سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے۔ آپ نے ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں ایک بیمار لڑکا ہے۔ پھر وہ ٹوکرا کھولا گیا تو واقعی اس میں بیمار لڑکا تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو جا۔ وہ تندرستوں کی طرح اٹھ کر دوڑنے لگا۔ پھر آپ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں ایک تندرست لڑکا ہے۔ ٹوکرا کھولا تو ویسا ہی پایا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ آپ نے اسے پیشانی سے پکڑ کر فرمایا بیٹھ جا۔ وہ فوراً وہیں بیٹھ گیا۔ روافظ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر آپ کے ہاتھ مبارک پر طائب ہو گئے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، ایک دن حضور غوث الثقلین شیخ ابوالحسن کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں ایک کبوتری اور ایک قمری دیکھی۔ شیخ ابوالحسن نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا، حضور، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری نے 9 ماہ سے بولنا بند کر دیا ہے۔ آپ نے کبوتری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کبوتری، اپنے مالک کو نفع پہنچا، اور قمری سے فرمایا کہ اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح کر۔ آپ کا یہ فرمان سن کر قمری نے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری نے بھی انڈے دیے، بچے نکالے، اور تمام حیاتی ایسا ہی کرتی رہی اور صحت یاب بھی رہی۔ حضرت شیخ ابوالمظفر اسماعیل نے فرمایا کہ شیخ علی بن ابو نصر جب کبھی بیمار ہو جاتے تو میرے باغ میں آ جاتے۔ ایک دفعہ عالم مرض میں میرے باغ میں آئے۔ محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی آپ کی بیمار پرسی کے لیے باغ میں تشریف لائے۔ باغ میں کھجور کے 2 درخت تھے جو خشک ہو چکے تھے اور 4 سال سے پھل نہیں دے رہے تھے۔ ان کے کاٹنے کا ارادہ ہو رہا تھا۔ حضور غوث سمدانی اٹھے اور ایک درخت کے نیچے آپ نے وضو فرمایا اور دوسرے کے نیچے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان پر ایک ہفتے کے اندر پھل کی آمد شروع ہو گئی، حالانکہ اس وقت کھجور کے پھل کا موسم نہیں تھا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، حضرت شیخ ابو عبد الملک زیال کا بیان ہے، ایک دن میں حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی کے مدرسے میں کھڑا تھا کہ آپ اپنے گھر سے عصا لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ آج آپ اپنے عصا مبارک سے کسی کرامت کا ظہور فرمائیں گے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور عصا کو زمین پر گاڑ دیا۔ عصا زمین پر گاڑتے ہی روشن ہو کر چمکنے لگا اور بدستور 1 گھنٹے تک چمکتا رہا۔ اس کی منور شعاؤں سے اطراف و اکناف بھی چمک اٹھے۔ اس کی روشنی آسمان کی طرف بھی چڑھتی رہی۔ پھر جب 1 گھنٹے کے بعد آپ نے اسے اٹھایا تو عصا جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے زیال سے فرمایا کہ زیال،
تمہاری یہی خواہش تھی جو تم نے دیکھا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے ایک دفعہ دریائے دجلہ میں اس قدر پانی آیا کہ بغداد کے ارد گرد بھی پانی چڑھ آیا۔ دیہاتی لوگ گھبرا کر حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ آپ نے اپنا عصا مبارک لیا اور دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے اور عصا دجلہ کے کنارے پر گاڑ کر فرمایا کہ بس اس سے آگے نہ بڑھنا۔ پانی فوراً اتر کر اپنی اصلی حد پر پہنچ گیا۔ ایک دن امام مستنجد باللہ نے حضور غوث اعظم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آج کوئی کرامت دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری اصلی منشا کیا ہے؟ امام مستنجد نے عرض کیا، حضور غیب سے ایک سیب چاہیے۔ آپ نے ہوا میں اپنا دست رحمت پھیلایا اور 2 عدد سیب آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ حالانکہ اس وقت سیب کا موسم نہیں تھا۔ آپ نے ایک سیب اسے دیا اور دوسرا خود رکھا۔ جب دونوں سیب پھاڑے تو ایک سیب سفید خوشبودار نکلا اور دوسرے سیب سے کیڑا نکلا۔ اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تیرے سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے اس لیے کیڑا دار ہے، اور میرے سیب کو کسی ولی اللہ کا ہاتھ لگا ہے اس لیے یہ خوشبودار ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی اہل بغداد کی نظر سے ایک عرصہ تک غائب رہے۔ لوگ آپ کی تلاش میں بغداد کے چاروں طرف نکلے۔ اچانک ایک شخص نے آپ کو دجلہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ سب لوگ آپ کی تلاش میں دجلہ کی طرف گئے۔ جب دریا کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آپ پانی پر سے لوگوں کی طرف چلے آ رہے ہیں اور دریا کی مچھلیاں آپ کے پاس آ کر سلام اور دست بوسی کرتی ہیں۔ اس وقت نماز ظہر کا وقت تھا۔ ایک جائے نماز دکھائی گئی جو تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق تھی، بچھ گئی۔ جائے نماز سبز رنگ کی تھی۔ اس کے اوپر 2 سطور اس طرح لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری سطر میں سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا ہوا تھا۔ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، اگر میری زبان پر شریعت کی رکاوٹ کی لگام نہ ہو تو میں تمہیں ان سب اشیاء کی خبر دے دوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے اور رکھتے ہو۔ تم سب میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح ہو جن کے ظاہر اور باطن سب کچھ نظر آتے ہیں۔ حضرت خضر الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث سمدانی نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم موصل جاؤ گے، وہاں تمہارے ہاں اولاد ہوگی۔ سب سے پہلے لڑکا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ جب وہ 7 سال کا ہوگا تو بغداد کا ایک علی نامی نابینا شخص 6 ماہ میں قرآن مجید حفظ کرا دے گا، اور تم 94 سال 6 ماہ اور 7 دن کی عمر میں اربل شہر میں انتقال کرو گے، اور تمہاری سماعت، بصارت اور اعضاء کی قوت اس وقت بالکل صحیح اور تندرست ہوگی۔ چنانچہ حضرت خضر الحسینی کے بیٹے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ والد موصل شہر میں قیام پذیر ہوئے اور وہیں میں پیدا ہوا۔ اسی حافظ قرآن سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میرے باپ نے کہا کہ ان تمام واقعات کا ذکر حضرت غوث سمدانی نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اور اربل شہر میں اتنی ہی عمر میں میرے باپ کا انتقال ہوا اور آخر دم تک تمام اعضائے رئیسہ سلامت رہے۔ حضرت غوث سمدانی قدس سرہ النورانی کے صاحبزادے سید عبدالوہاب فرماتے ہیں، ایک دفعہ والد ماجد سخت بیمار ہو گئے اور ہم ان کے ارد گرد پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ہمیں اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابھی میں نہیں مروں گا، ابھی میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہے، جو ضرور پیدا ہوگا۔ سو آپ کا فرمان پورا ہوا، ایک صاحبزادہ پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ رکھا۔ پھر آپ بہت دیر تک زندہ رہے۔ ایک دن حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص شیخ ابو محمد الجونی حاضر ہوا۔ بیان کرتا ہے کہ اس وقت میں سخت بھوک میں مبتلا تھا اور میرے گھر والے بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا
اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کو وہ دوست رکھتا ہے اسے دیتا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ میں اور ایک میرے دوست دونوں فریضہ حج ادا کر کے بغداد شریف آئے اور وہاں کسی کو جانتے نہیں تھے۔ ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھا۔ ہم نے اسے فروخت کر کے چاول خرید کر پکائے، مگر ان چاولوں سے ہماری بھوک ختم نہ ہوئی۔ اس کے بعد ہم محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی مجلس مبارک میں حاضر ہوئے تو اس وقت کلام فرما رہے تھے۔ دوران کلام آپ نے فرمایا کہ حجاز سے فقراء اور مساکین آئے ہیں اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کو فروخت کر کے انہوں نے چاول پکائے، مگر پھر بھی بھوکے رہے اور لطف اندوز نہ ہوئے۔ ہمیں یہ سن کر بہت اضطراب ہوا۔ اختتام مجلس کے بعد آپ نے ہمارے لیے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے اپنے دوست سے آہستہ سے اس کی پسندیدہ چیز کھانے کے متعلق پوچھا تو اس نے حلوہ نما چیز کو پسند کیا، اور میرے دل میں شہد کی تمنا تھی۔ یہ خواہشات صرف ہمارے دلوں میں ہی تھی۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم فرمایا کہ کشک دراجی، حلوہ نما چیز اور شہد میرے سامنے لا کر رکھ دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بدل دو، جہاں شہد رکھا ہے وہاں حلوہ رکھ دو۔ ہم آپ کی اس کرامت کو دے کر عالم اضطراب میں ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔